الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو کہ کہیں کسی قوم کو بے سمجھے ایذا نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر سب کچھ حرام ہے، اس کا خون اور اس کا مال اور اس کی عزت۔ صدق اللہ و صدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میں ڈاکٹر معین الحق ایک عرصہ سے پنجاب گروپ آف کالجز میں اسلامیات اور ترجمۃ القرآن المجید کی تدریسی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ الحمدللہ پنجاب کالج گزشتہ کئی سالوں سے پنجاب بھر میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے اور لاکھوں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو کر ملک و قوم کی ترقی کے لیے بلکہ دنیا بھر میں خدمات سر انجام دینے کے لیے کوشاں ہیں، اور انہی خدمات کے اعتراف میں ملک کے بیسٹ ایجوکیشنل نیٹ ورک کا صدارتی ایوارڈ بھی پنجاب گروپ آف کالجز نے حاصل کیا، اور اس کے شاندار نتائج بھی اس کی معیاری تعلیم و تربیت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ مگر افسوس کہ ایک جھوٹی، غلط اور بے بنیاد خبر کے ذریعے اس کی عظیم خدمات کو سبوتاژ کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی۔ لاہور اور قرب و جوار میں انتشار کی فضا قائم کی جا رہی ہے اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وی وانٹ جسٹس، ہمیں انصاف چاہیے۔ اگر غور کیا جائے تو یہ نعرہ 100% درست ہے۔ معاشرے کے ہر فرد کو انصاف ملنا چاہیے، یہ ہر فرد کا اسلامی، قانونی اور اخلاقی حق ہے۔ ہم ایک اسلامی ریاست کے شہری ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ذاتی سوچ کی بجائے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں انصاف حاصل کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مذکورہ صورتحال میں اسلامی تعلیمات ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور ان کی بھی جو تم میں صاحب اختیار ہیں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع یعنی جھگڑا یا اختلاف پیدا ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو یہ طریقہ بہت بہتر ہے اور اس کا انجام بھی بہت اچھا ہے۔ اب ہم آتے ہیں پنجاب کالج والے واقعہ کی طرف۔ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ کالج کے گارڈ نے طالبہ کے ساتھ زیادتی کی۔ اس الزام میں
متعدد امور قابل غور ہیں۔ نمبر 1، ایک پاک باز طالبہ کی عزت و ناموس کو داغدار کیا گیا۔ نمبر 2، طالبہ کے خاندان کو بلا وجہ تکلیف میں مبتلا کیا گیا۔ نمبر 3، تعلیمی ادارے کو بدنام کیا گیا۔ نمبر 4، گارڈ پر بدکاری کا الزام لگایا گیا۔ ان چاروں الزامات کے حوالے سے تمام تفتیشی ادارے، ایجنسیوں اور پنجاب پولیس نے تمام ریکارڈ اپنی تحویل میں لے کر اس کی تحقیق کی، اور تحقیق کرنے کے بعد رپورٹ پیش کی کہ یہ محض الزامات ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تاہم پھر بھی کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو ہمیں پیش کرے، ہم اس کی مزید تحقیق کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اب اس صورتحال میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ہماری یوں رہنمائی فرمائی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں پھر اس پر 4 گواہ نہ پیش کر سکیں تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ، اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور وہی لوگ نافرمان ہیں۔ اور اہل ایمان کو بلا وجہ تکلیف پہنچانے کے حوالے سے سورۃ الاحزاب کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت پہنچاتے ہیں بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی قصور کیا ہو تو یقیناً انہوں نے بہتان اور واضح گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ اب ان آیات سے معلوم ہوا کہ اگر کسی نے کسی بھی مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر بہتان اور الزام تراشی کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں سزا ملے گی۔ اس لیے یا تو اس کو شرعی تقاضے کے مطابق ثابت کیا جائے یا اس سے توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، ورنہ آخرت میں اس کے خوفناک نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز طلباء و طالبات، آپ صرف اور صرف اپنی تعلیم اور اپنے روشن مستقبل کی طرف توجہ دیں اور اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ آپ صرف ایک طالب علم ہی نہیں، ملک و قوم کا مستقبل بھی ہو، اپنے خاندان کا بھی مستقبل ہو۔ خدا را اس پروپیگنڈا کا حصہ نہ بنے، اپنے ادارے اور اساتذہ کے خلاف استعمال ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ شر پسند عناصر کے ہاتھوں استعمال ہو کر اپنے تعلیمی وقت کو ہرگز ضائع نہ کریں۔ معزز والدین، آپ بھی اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ پنجاب کالج کے اساتذہ کس طرح سے محنت و کوشش کرتے ہوئے، آپ کی توقعات پر پورا اترتے ہوئے اپنے تعلیمی فرائض کو سر انجام دے رہے ہیں۔ اس لیے آپ بھی پہلے کی طرح اسی اعتماد اور یقین کے ساتھ اپنے بچوں اور بچیوں کو پنجاب کالج میں تعلیم و تربیت کے حصول کے لیے ضرور بھیجیں۔ انشاءاللہ پنجاب کالج کے اساتذہ اپنے ان بچوں کی غلطیوں سے درگزر کرتے ہوئے پوری جان فشانی کے ساتھ ان کی تعلیم و تربیت کے فرائض سر انجام دیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے ان بچوں کو تعلیمی میدانوں میں کامیابی کے ساتھ ہمکنار فرمائے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔